اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعہ کے سلسلہ میں ہم آج 12ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 12ویں پارے کا ابتدائی حصہ سورہ ہود پر مشتمل ہے اور بقیہ حصہ سورہ یوسف پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ 12ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رزق کی آیت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ زمین پر چلنے والا ہر جاندار اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جاندار کو جانتا ہے، اس کے ٹھکانوں کو جانتا ہے اور اس کے انجام کو جانتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو حرام سے بچنا چاہیے، حلال کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے ہٹ کر رزق نہیں حاصل کر سکتا، لہٰذا انسان کو حرام کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور حلال کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی رزق طلب کرنا چاہیے۔ سورہ ہود کے اس آخری حصے میں بعض قوموں کا ذکر آیا اور ان کے عذاب کا ذکر آیا، جو بنیادی طور پر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال انہیں تبلیغ کی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا رستہ دکھایا، لیکن وہ نہیں مانے، تبلیغ کا انکار کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سیلاب بھیجا، ان پر پانی کا عذاب آیا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اسی سیلاب میں غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اطاعت اور فرما برداری شرط ہے۔ پھر قوم عاد کا ذکر آتا ہے کہ قوم عاد متکبر قوم تھی، انہیں اپنی جسمانی طاقت پر گھمنڈ تھا، وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا راستہ دکھایا، لیکن وہ نہیں مانے، اور ان کا انجام بھی عذاب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل خطرناک سخت آندھی بھیجی، جس آندھی نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا۔ پھر ذکر آتا ہے قوم سمود کا کہ قوم سمود نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ وہ ہمیں ایمان لانے پر مجبور کر دے، ہم عاجز آ جائیں، اور وہ معجزہ یہ ہو کہ آپ ہمیں پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، لہٰذا پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی اب اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، یہ ناقۃ اللہ ہے، اب اس کو نقصان نہ پہنچانا، اور پانی پینے کی باریاں مقرر کر دیں۔ آپ نے حکم دیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن قوم کے لوگ پانی پی لیں۔ کچھ عرصہ تو اسی طرح سے چلتا رہا، پھر انہوں نے سازش کر کے اونٹنی کو قتل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ایک بڑی خوفناک چینخ آئی، ایک بڑی خوفناک چنگھاڑ کی آواز آئی، جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مر گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر قوم لوط کا ذکر آتا ہے کہ وہ اخلاقی بے راہ روی کا شکار ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری بستی کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر سورہ ہود کے اس حصے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے، جو مدین میں آباد تھی۔ یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی، معاشی بددیانتی کرتی، حرام کھاتی، دھوکہ دیتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سخت چینخ اور زلزلے کا عذاب بھیجا، یہ سب کے سب بھی ہلاک ہو گئے۔ پرانی قوموں کے یہ واقعات ہمارے لیے سبق ہیں، انبیاء کی نافرمانی، نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، دین کی نافرمانی اللہ کے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ پھر سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام واقعات میں، تمام قصوں میں احسن فرمایا، یعنی بڑا بہترین واقعہ، بڑا بہترین قصہ کہہ کر اس کو بیان کیا گیا۔ سورہ یوسف کے آغاز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند یہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصیرت اور آپ کا علم، خواب کی تعبیر آپ کو سمجھ آ گئی، تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھایا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا،
ورنہ وہ حسد میں آ جائیں گے۔ شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے بھائیوں کے دل میں تمہارے بارے میں حسد ڈال دے گا، لہٰذا اپنے بھائیوں کو یہ خواب بیان نہ کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، بھائیوں کو یہی حسد کھا گیا اور انہوں نے سازش رچی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، یوسف کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ والد کی تمام تر توجہ ہمیں مل جائے، ہم اپنے والد کی توجہ کے حقدار ہو جائیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا، جنگل کی طرف چلے گئے اور آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا، آپ کی قمیض پر ایک جھوٹا خون لگایا اور لگا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے اور آ کر کہا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا رد عمل بہت قابل غور ہے اور قابل عمل ہے کہ آپ نے صبر فرمایا، اور ایسا صبر فرمایا کہ جسے قرآن نے فرمایا کہ فصبر جمیل، وہ بڑا بہترین صبر ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ یہ بہترین صبر کیا ہے؟ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حادثہ پیش آ جائے، ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، اپنی زبان سے شکوے والے الفاظ، شکوہ والے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ اللہ پاک کی طرف سے جو ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے جو ہوا، ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے تو ایک قافلہ آیا، قافلے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا، اور وہ مصر جا رہے تھے قافلے والے، انہوں نے مصر لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ جس نے خریدا وہ آپ کو خرید کر اپنی بیوی کے پاس لے گیا اور بیوی سے جا کر کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمیں نفع دے، غلام ہے، بڑا ہوگا، ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو ممکن ہے ہمیں نفع دے، لہٰذا اسے سنبھال کر رکھو، اس کی پرورش کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت عطا کرنی ہے، انہیں مصر کا حکمران بنانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکلات سے گزارا جاتا ہے، تکالیف سے گزارا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا اور آپ کو عزیز مصر کے محل تک پہنچا دیا۔ کہاں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کہاں یوسف علیہ السلام اگلے چند دنوں کے بعد مصر کے محل میں پرورش پا رہے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، تمام دروازے اس نے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ میرا رب ہے، اس نے بڑا بہترین ٹھکانہ مجھے دیا ہے، میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، دروازے کھلتے گئے اور آپ بھاگتے گئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کی قمیض کو پکڑا، وہ قمیض پچھلی سائڈ سے پھٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ویسے ہی معصوم بنا ہے، انبیاء گناہ کرتے ہی نہیں، ان کے اندر گناہ کا سینس نہیں آتا، ان کے اندر گناہ کی سوچ نہیں آتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ گناہ نہیں کیا اور آپ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے معاذ اللہ میرے ساتھ گناہ کرنے کی کوشش کی۔ عزیز مصر نے انہیں قید کروا دیا۔ پھر ایک فیصلہ کن مرحلہ آیا کہ عزیز مصر کو کہا گیا کہ دیکھو اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے ہیں، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تمہاری بیوی سچی ہے۔ تو جب دیکھا گیا یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو پھر عزیز مصر نے کہا کہ یہ تو تم عورتوں کا مکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قید کو اور قید خانے کو آپ نے تربیت اور تبلیغ کا مرکز بنا لیا۔ آپ نے وہاں پر باقی قیدیوں کو دعوت توحید دینی شروع کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا، ان کی تربیت کرنی شروع کر دی، اور آپ کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم تھا۔ قیدی آپ کی طرف متوجہ ہونے لگے، کوئی خواب دیکھتا آپ کے پاس آتا، آپ اسے خواب کی تعبیر بتاتے۔ آپ نے ایک خواب کی تعبیر بیان کی کہ ایک قیدی رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا قیدی جو ہے وہ سولی چڑھ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہو کر جانے والے قیدی کو کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو اس کے سامنے جا کر میرا ذکر بھی کرنا۔ اب بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ انہیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں، ہرے خوشے ہیں، اور 7 بڑے خشک بالیاں ہیں۔ اس قیدی نے کہا، وہ جو آزاد ہو کر گیا تھا، کہ قید میں یوسف جو ہے
یوسف علیہ السلام وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی گئی کہ یہ خواب دیکھا ہے بادشاہ نے، بتائیے اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، لہٰذا تم خوب کاشت کرو اور غلہ محفوظ کر لو۔ اس کے بعد 7 سال قحط آئے گا، وہ جو قحط آئے گا اس قحط میں جو تم نے غلہ محفوظ کیا ہوگا وہ تمہارے کام آ جائے گا۔ گویا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بحران سے نکلنے کا ایک مکمل معاشی منصوبہ دے دیا۔ عزیز مصر نے، بادشاہ نے آپ کو قید سے نکالنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا جب تک میری پاک دامنی ثابت نہیں ہو جاتی میں قید سے نہیں آؤں گا۔ اس موقع پر عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کر لیا، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، میں نے فریب کیا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، اور آپ نے دلیل یہ دی کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں علم والا ہوں۔ بہرحال آپ کو خزانے کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ اسی دوران 7 سال گزرے، غلہ جمع کیا گیا، پھر وہ وقت آیا کہ جب قحط پڑنے لگ گیا، بارشیں نہ ہوئیں، جانور مرنے لگ گئے، لوگوں کا اناج اور غلہ ختم ہونے لگ گیا۔ تو اب قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا وہ غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ انہیں خبر ملی کہ مصر کے جو عزیز ہیں یا مصر کے جو خزانے کے امیر ہیں وہ بڑے سخی ہیں، وہ غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن آپ کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگلی بار جب تم آؤ تو اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو، بنیامین کو ساتھ لے کر آنا، اور آپ نے ان کا جو مال تھا بھائیوں کا وہ ان کے اناج میں واپس رکھ دیا تاکہ وہ دوبارہ بھی آئیں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر۔ بہرحال وہ بھائی چلے گئے، اگلی بار پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا عمل ہمیں ایک بہت بہترین تربیت دیتا ہے، ہمیں بہترین سبق دیتا ہے کہ آپ نے طاقت کے باوجود اپنے بھائیوں سے انتقام نہیں لیا۔ آپ چاہتے تو انہیں غلہ نہ دیتے، چاہتے تو اپنی شناخت ان پر ظاہر کر کے ان کو سزا دے دیتے، لیکن آپ نے اب طاقت کے باوجود انتقام نہیں لیا۔ اگر ہم 12ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں تو 12واں پارہ ہمیں سبق دیتا ہے صبر جمیل کا، کہ مشکلات پر، تکلیفوں پر، پریشانیوں پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ 12واں پارہ ہمیں بتاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے تخت تک پہنچا دیا اور عزیز مصر کے محل تک پہنچا دیا۔ اور پھر 12واں پارہ ہمیں سبق دیتا ہے تقوی کا۔ پورا قرآن ہی ہمیں تقوی کا حکم دیتا ہے اور صبر کا حکم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کا اور صبر اختیار کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تنگی کے بعد، مشکلات کے بعد، پریشانیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، مرضی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، منشا اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔